بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر میں ایک حدیث لے کے آئی ہوں۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ مولا عثمان حارث کہتے ہیں، ایک دن سیدنا عثمان بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی ان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ جب مؤذن آیا تو انہوں نے ایک برتن میں پانی منگوایا، میرا خیال ہے کہ وہ ایک مد پانی ہوگا۔ پس انہوں نے وضو کیا اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے وضو کی طرح وضو کیا، اور فرمایا، جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا اور پھر کھڑا ہوا اور نماز جوہر ادا کی، اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس جوہر سے اور فجر کے درمیان ہوں گے۔ پھر جب وہ عصر کی نماز پڑھے گا تو عصر اور جوہر کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب وہ مغرب پڑھے گا تو اس نماز اور عصر کی نماز کے درمیان والے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جب وہ عشاء پڑھے گا تو عشاء اور مغرب کے درمیان والے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر ممکن ہے کہ وہ رات گزارے اور الٹ پلٹ ہوتا رہے۔ پھر جب اٹھے گا اور وضو کر کے نماز فرض ادا کرے گا تو اس نماز اور عشاء کی نماز کے درمیان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو نیکیاں ہیں، باقی رہنے والی چیزیں کون سی ہیں اے عثمان؟ انہوں نے یہ فرمایا، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں سیدنا سلمان فارسی کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ انہوں نے اس کی خشک ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے گر گئے۔ پھر کہا، اے ابو عثمان، کیا تم مجھ سے یہ سوال نہیں کرتے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا، جی آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ ایسے ہی کیا تھا جب کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک شاخ کو پکڑ کر ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے گر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، سلمان، کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسلمان جب وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے، پھر 5 وقت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں جیسے یہ پتے گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کر اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھی، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور سلام کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور سلام کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا، واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس چلا گیا۔ اس نے 3 دفعہ یہی کام کیا۔ بالآخر اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، معبود کیا ہے، میں اس سے بہتر اور ادا نہیں کر سکتا، اس لیے آپ مجھے سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہا، پھر جتنا میسر ہو قرآن کی تلاوت کر، پھر رکوع کر حتیٰ کہ رکوع کی حالت میں مطمئن ہو جائے، پھر سجدہ کر حتیٰ کہ سجدے کی حالت میں مطمئن ہو جائے۔ جب رکوع سے اٹھو تو کھڑے ہو کر برابر ہو جایا کر، پھر سجدہ کر حتیٰ کہ سجدے کی حالت میں مطمئن ہو جائے، پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھ حتیٰ کہ بیٹھنے کی حالت میں مطمئن ہو جائے، پھر سجدہ کر حتیٰ کہ سجدے کی حالت میں مطمئن ہو جائے، پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھ حتیٰ کہ بیٹھنے کی حالت میں مطمئن ہو جائے، پھر اپنی ساری نماز اسی طرح سے ادا کر۔ کسی بھی انسان کو کسی انسان کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ہماری وجہ سے پریشان نہ ہو، دکھی نہ ہو اور رنجش میں نہ ہو۔ ہم اپنے فائدے کے لیے کسی کو پریشان کرے، کسی کو دکھی کرے، کسی کو تکلیف ہو، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر کسی کے دروازے کے پاس نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار غسل کرتا ہو، کیا اس کے میل کچیل باقی رہیں گے؟ لوگوں نے کہا، اس کے میل میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نماز کا بھی یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آج جو میں حدیث بتاؤں گی وہ حدیث ہے جنت میں جانے والے اعمال۔ وہ کون سا عمل ہے جو جنت میں لے کے جائیں گے؟ وہ کون سا عمل ہے جس سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا اور کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا
اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جو کہ افضل اور اشرف عمل ہے۔ اس نے کہا پھر کون سا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور۔ سیدنا عمر بن خطاب سے مری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، کہا جائے گا کہ تو جنت کے 8 دروازے سے جس میں سے چاہے اس دروازے سے داخل ہو جا، 8 دروازوں میں جس دروازے سے چاہتا ہے داخل ہو جا۔ ایک آدمی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو نمازیں فرض کی ہیں مجھے ان کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس نے کہا کیا مجھ پر ان سے پہلے یا ان کے بعد بھی کوئی نماز فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ 3 دفعہ یہی ارشاد فرمایا۔ پھر اس بندے نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ میں ان میں سے کسی چیز کی زیادتی کروں گا اور نہ میں کمی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جو جسے ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم سب اس پہ عمل کریں تو ہر انسان ایک بہترین اور کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انسانوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دینا اس کے اچھے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ہم ہر بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دیں، نہ جس سے ہمیں دنیا میں فائدہ ہے نہ ہمیں اس کے آخرت میں فائدہ ہے، تو ہمارے لیے حکم آیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر انسان کو بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دینا اچھے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جتنی سی بیکار باتیں ہیں، بیکار چیزیں ہیں، بے فائدہ کام، اب بے فائدہ کے جو گفتگو ہے، بے فائدہ کے جو کنورسیشن ہے، جو بے فائدہ کے گپے لگانا، گپے مارنا، بے فائدہ کے کاموں کو، بنا مقصد کے کاموں کو جس سے نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، ان سارے کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا ہم سب کے لیے اچھے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔